ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر یہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ قائم رکھے، آمین. آج ایک حدیث پاک ایصال ثواب کے حوالے سے ہے جو سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں، سیاہ ستہ، یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے. ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مختلف غزوات میں بھی شرکت فرمائی، یعنی مجاہدین اسلام میں داخل ہیں. ایصال ثواب کے موضوع پر یہ حدیث پاک بہت مشہور و معروف ہے. وعن سعد بن عبادہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذا لأم سعد. یہ حدیث پاک ہے. حضرت سعد بن عبادہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ام سعد ماتت، ام سعد یعنی میری والدہ وفات پا گئی ہیں. فأي الصدقة افضل؟ تو اب کون سا صدقہ اچھا ہے؟ قال الماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی. فحفر بئرا، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا. وقال هذا لأم سعد، اور یہ کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے. اب اس میں جو باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے علم کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے، کہ صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد نام کے اور بھی صحابی ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہوئے ہیں، یہ سعد بن عبادہ ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پوچھی، یعنی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ
ام سعد فوت ہو گئی ہیں، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہیں۔ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، تو آپ مجھے فرما دیں کہ میں ان کے لیے کیا چیز صدقہ کروں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ثواب پہنچے ان کو، وہ تو فوت ہو گئی ہیں، لیکن فوت ہونے کے بعد مرد کے لیے یا عورت کے لیے مسلمان ہو تو ثواب شرعی طور پر ثابت ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی جو کام خود نیک کرو اس میں اگر کسی کی نیت کر لو تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، تو وہ ثواب اس نیک عمل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس کی نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو بھیج دے، اسے بھی ملے گا۔ تو یہ حدیث شریف سے معلوم ہو رہی ہے یہ بات کہ اہل سنت والجماعت میں جو ثواب کا عمل ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ایصال ثواب کا، وہ بالکل درست ہے اور قرآن شریف اور حدیث پاک کے مطابق ہے۔ قرآن میں ایسی دعائیں ہیں جو مغفرت کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی ثواب کے لیے وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر ایصال ثواب میں جسمانی نیکی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کو پڑھنا اور پھر اس کا ثواب بھیجنا، نماز نفلی پڑھنا، اس میں ثواب کی نیت کرنی، عمرہ کرنا، اس میں ثواب کی نیت کرنا، حج کرنا، اس میں ثواب کی نیت کرنا، ورد و وظیفہ تسبیح پڑھنا، اس میں بھی ثواب کی نیت کرنا، اور پھر ثواب کے لیے دعائیں کرنا۔ دعا میں یہ کہنا یا اللہ اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں داخل کر، اور فلاں کے بھی نامہ اعمال میں ثواب داخل کر دے۔ یہ بالکل درست عمل ہے۔ جن لوگوں نے ثواب کا انکار کیا ان میں سے ایک طبقہ ہوا ہے معتزلہ۔ وہ جاہل طبقہ گزرا، اس نے انکار کیا کہ کسی کا عمل دوسرے کو نفع نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی تم نماز پڑھو گے اپنے لیے پڑھو گے، روزہ رکھو گے اپنے لیے رکھو گے، دوسرے کو نہیں فائدہ پہنچتا، لہٰذا یہ ثواب بھیجنا، ثواب بخشنا، یہ بے فائدہ عمل ہے۔ اس نے انکار کیا۔ اس کے علاوہ پھر ایک ہے وہابیہ، وہابی عقیدے کے لوگ۔ وہابی عقیدے سے مراد ہے ایک شخص گزرا ہے محمد ابن عبد الوہاب، جس کو ابن عبد الوہاب کہا جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ تو جو لوگ اس کے پیروکار ہوں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہے، بس کوئی فوت ہو گیا تو ہو گیا، اب آپ اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اس نے خود کر لیا اس کا فائدہ پہنچے گا۔ زندگی میں اس نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج عمرہ کیا، تسبیحات پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھے، خیر و خیرات کیا، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ لیکن کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم سنی اہل سنت والجماعت اس میں جتنے اکابر گزرے ہیں وہ محدثین میں سے ہوں یا قرآن کے مفسرین میں سے ہوں یا علماء میں سے ہوں یا
صوفیاء میں سے ہوں، اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان میں سے کوئی ثواب کا انکار نہیں کرتا، ایصال ثواب کا منکر نہیں، بلکہ ماننے والا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سعد کی ماں فوت ہو گئی، یعنی میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو میں ایسا کون سا عمل کروں، کون سا ایسا صدقہ کروں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، یعنی نفع پہنچے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی کمی تھی، پانی کی قلت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ بتایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ اب جب یہ فرمایا تو انہوں نے کیا کیا؟ فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا پانی کا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کو منسوب کیا اپنی ماں کے نام سے، نام رکھا کنویں کا، ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے۔ اس کنویں کا نام ہو گیا بیر ام سعد، جو موجود ہے۔ جب یہ کنواں کھدوایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیتے تھے، نوش فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی پیتے تھے، اور بعد میں ان کے دور کے بعد بھی مسلمانوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، کیونکہ وہ کنواں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کھودا گیا ہو، اور وہ صدقہ جو اللہ کے رسول کے ارشاد پر کیا گیا ہو، اس کی بھی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صحابی نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیا، حالانکہ چاہتے تو ذہن میں جو بات آ جائے وہ کر سکتے تھے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ثواب کے لیے، لیکن انہوں نے پوچھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے تو کسی عالم سے، بزرگ سے مشورہ کر لے۔ اس میں ایک حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ جو چیز صدقہ کی جا رہی ہو اس کی ضرورت بھی ہو، اہمیت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کی چیزیں جمع ہو جائیں اور وہ کام میں نہ آئیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ کسی مسجد میں لوگ ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھواتے ہیں۔ اب کسی مسجد میں تو اتنے قرآن ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھے رہتے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ثواب تو اسے ملے گا ہی، اس نے رکھا دیا ہے ثواب کے لیے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اتنے پڑھنے والے نہ ہوں جتنے قرآن موجود ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن ہی رکھوائے۔ اگر مسجد کا کوئی کام کرنا ہو صدقے ایصال ثواب کے لیے، تو پھر یہ پوچھا جائے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ دری کی ضرورت ہو تو دری مہیا کی جائے، پانی کی ضرورت ہو تو پانی کا انتظام کیا جائے، قرآن کی ضرورت ہو تو قرآن رکھوایا جائے۔ غرض کہ جس چیز کی ضرورت ہو، مثلاً پنکھا ہے، پنکھے کی ضرورت ہے تو پنکھا مہیا کیا جائے، اس میں بھی صدقے کا ثواب ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ تو ایک عمل ہے جو آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہو، وہ کوئی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے صدقہ، نہ وہ کسی پیسے کا ہی نام ہے، نہ وہ کسی جانور کا نام ہے، نہ وہ کسی لباس کا نام ہے، نہ وہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ صدقہ ایک عمل ہے نیک،
اس کا نام صدقہ ہے۔ اب آپ نیت سے صدقے کی جو عمل کر لو گے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ مثلاً ثواب کی نیت سے آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی صدقہ ہو گیا، صدقے کی نیت کر کے۔ ثواب کی نیت سے آپ نے کسی کو کپڑا دے دیا، یہ بھی صدقے کی نیت سے دے دیا، اب یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے آپ نے پانی دے دیا کسی کو، تو پانی بھی حدیث میں آیا ہے کہ بہت اچھا صدقہ ہے، افضل ہے صدقہ پانی پلانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ سبیل بنواتے ہیں، خاص کر محرم کے مہینے میں سبیل لگائی جاتی ہے پانی کی، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کے لیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ثواب کا نفع ان کو پہنچ رہا ہے، لوگ پانی پئیں گے، ثواب ان کو پہنچے گا، جس نے سبیل لگائی اس کو بھی ثواب ہے، جس نے پانی رکھایا اس کو بھی ثواب ہے، اور پانی کی جگہ کسی نے شربت رکھ دیا سبیل پر، وہ بھی پانی پینے کی چیز ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ تو صدقے کی نیت سے کوئی بھی عمل کیا جائے اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہاں پر چونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت، پانی کی کمی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی کرو، تو ان صحابی نے کنواں کھدوا دیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے فرمان پر انہوں نے لبیک کہا، پھر یہ نہیں سوچا کہ بھئی کوئی اور چیز کر لوں، نہیں، اب جو ان کی زبان اقدس سے نکل گیا رسول اللہ کی زبان سے، بس وہی کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب پوچھا ہے اور جو کچھ پھر اس پہ فرمایا گیا ہے پھر اس پر عمل ہو، یہ بات ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ وہ خود بھی عمل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ کر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز کروں۔ تو ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی جگہ کوئی کام کرنا ہو تو معلوم کر لینا چاہیے یہاں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ فراہم کی جائے صدقے کی نیت کر کے۔ اب جب کنواں کھدوا دیا تو دوسری بات کیا معلوم ہو رہی ہے، وقالا، اور فرمایا کنواں کھدوا کر، ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے۔ اب اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز ثواب کی کر کے اس کو نام دے دینا یہ جائز ہے، بغیر نام کے بھی جائز ہے، لیکن نام لگا دینا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ثبوت مل رہا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے کنواں کھدوا کر نام بھی رکھا، نام لگا دیا۔ وہ اس لیے لگایا کہ پینے والا بھی جب پانی پیے تو اس کو خیال آئے کہ یہ ام سعد کے لیے، تو وہ ان کی روح کو ثواب بخش دے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے۔ تو اس لیے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کو صدقہ کرتے وقت یا دیتے وقت اگر اس کو نام رکھ دیا جائے جس کے ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے تو بھی درست ہے، اور اگر نام نہیں رکھا گیا ہے، صرف نیت کر لی گئی، تب بھی ثواب پہنچے گا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ثواب کا عمل آپ کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو اب استعمال کریں کہ نہ کریں، یا استعمال ابھی شروع ہوا یا نہیں ہوا، مگر ثواب شروع ہو جائے گا آپ کو اور جس کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ نے عمل کر دیا۔ جیسے کنواں کھد گیا، اب اس میں پانی
پینا شروع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مگر ثواب شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز ایک بندہ اپنے قبضے سے نکال کر اللہ کے قبضے قدرت میں دے دیتا ہے، بس وہ ثواب کا راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پاس سے نکال لیا اور اللہ کے پاس بھیج دیا، اب وہ تھوڑے آدمی استعمال کر رہے ہوں یا زیادہ، یا ابھی نہ کیا ہو بعد میں کریں گے، لیکن ثواب ملے گا۔ اور وجہ یہی ہے کہ تم نے نیت کر لی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ثواب کے لیے اگر کوئی کھانا ہے تو آپ نے سامنے رکھا ہے اور کچھ پڑھا ہے، جیسے اسعد بن عبادہ نے کنویں پر نام لگا دیا بیر ام سعد، ایسے کھانے پر نام لے دیا جائے یہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، تو بھی درست ہے۔ اور اگر صرف نیت کی، زبان سے نہ کہا، تو بھی درست ہے، یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے، نیت ہی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو صحیح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہو نماز پڑھتے وقت، تو نماز کی نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، صرف دل میں کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں نیت کا ہونا یہی ثابت ہے۔ ارادہ کر لیا کون سی نماز ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کس وقت کی نماز ہے، یہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، کعبہ شریف کی طرف میرا منہ ہے، بس یہ نیت ہو گئی، اور تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ لیکن اگر نیت کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ادا کر لیا کہ فلاں نماز فلاں رکعت اللہ کے لیے، تو یہ بھی درست ہے۔ تو اگر دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان کے الفاظ ہو جائیں تو بھی درست ہے، اور اگر نہ ہو صرف نیت ہے تو بالکل درست ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ تو اگر ایصال ثواب میں آپ نے صرف نیت کر کے کچھ دے دیا، نام بھی نہیں لیا، کوئی قل فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تو بھی درست ہے۔ اور ابھی کھانا سامنے موجود نہ ہو، یہاں پر نہ ہو، لیکن آپ نے نیت کر لی ہے کھانا تقسیم کرنے کی، تو درست ہے، ثواب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کھانا سامنے ہے، اس پر آپ نے کچھ اللہ کے کلام میں سے پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور درود شریف پڑھا، دعائیں پڑھیں، اور اس کا نام لیا جس کو آپ یہ ثواب بھیج رہے ہو، تو درست ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ الفاظ بھی ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اپنا عمل جو بندہ خود کر رہا ہے اس کا ثواب کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو منع کرے وہ جاہل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے اور کچھ نہیں جو اس نے کیا، تو مرنے والے نے جو کیا بس وہی ہے اس کے لیے، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ علماء نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو فرض ادا کرتا ہے وہ اس کے لیے دوسرا کوئی اس کی طرف سے فرض نہیں کر سکتا۔ جیسے
آپ کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کا ثواب بھیجنا اور چیز ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ ہی پڑھتے ہو, مردہ نہیں پڑھ رہا نماز, اس کا ثواب آپ بھیجتے ہو کہ اس کا ثواب اسے ملے. یہ درست بات ہے. چنانچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اس کا اپنا عمل فائدہ دیتا ہے, کسی اور کا نہیں, یہ بات نہیں. اور یہ جو کنواں کھدوایا یہ ملکیت نہیں ہوا, بلکہ یہ اس کو نفع پہنچنے کے لیے ہوا. انہوں نے اپنی والدہ کے نفع کے لیے اس کو کھدوا دیا کہ ثواب ملتا رہے. اسی طرح اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے ثواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے موقع پر جانور قربان کیا, دمبا یا بکرا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد, یا اللہ محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما لے. ومن آل محمد, اور محمد کی آل گھر والے ان کی طرف سے بھی قبول فرما لے. ومن امتی محمد, اور محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے. سبحان اللہ. اب اس میں علماء نے فرمایا اس حدیث کو لے کر کہ قربانی کا عمل تو کر رہے ہیں اللہ کے رسول, مگر ثواب میں شامل کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی امت کو بھی. قربانی امت نہیں کر رہی اس قربانی کو, گھر والے نہیں کر رہے ہیں اس قربانی کو, مگر اللہ کے رسول ثواب میں داخل کر رہے ہیں. تو ثواب اور چیز ہوتی ہے. ثواب میں آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ پورے مومنین, کل مومنات سب کو شامل کر دو تو آپ کے پاس سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ بول دو کہ کل مومنین و مومنات کے لیے, تو بھی درست ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث پاک جو ہم نے ابھی سنی ہے یہ ایصال ثواب کے حوالے سے مشہور ہے, اور اسی سے ایصال ثواب کا اور بھی جتنا نظام ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ ثواب میں بھیج سکتے ہو, چاہے وہ جسمانی عبادت کی ہو چاہے مالی عبادت کی ہو, جتنا چاہو. کوئی کمی نہیں ہوگی نہ آپ کے نام اعمال میں نہ اس کے جس کو آپ نے بھیجا ہے, اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی عمل کا ثواب بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس کا ثواب بخشو, روزہ رکھو تو اس کا ثواب بخشو, یعنی دوسرے کو بھی دے دو. یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کیا رہا, یہ بھی جہالت کی بات ہے. جتنا تمہارے پاس ہے اتنا ہی ادھر گیا, اور جتنا ادھر جائے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا, کم نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ثواب دینا اللہ کا کام ہے, تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. بیک وقت ثواب بھیجنے والے اور جس کو ثواب بھیجا جا رہا ہے اسے, دونوں کو اللہ کی طرف سے پورا پورا حساب ملے گا. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے, اور اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے, اور اپنے اپنے لواحقین, ماں باپ, بھائی بہن, عزیز و اقارب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے, چاہے قرآن پڑھ کر, چاہے پیسے سے کوئی کام کر کے, صدقہ خیرات کر کے ان کو ثواب بخشا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما, حدیث شریفہ جو ہم نے پیش کی یہ قبول فرما.
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں نظر فرما، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب اور بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر، آمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا عطا کر، حاضر غائب سب کے حق میں تمام دعائیں قبول فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑا عطا کر، ان کے گھروں کو آباد فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے، آمین۔ یا اللہ گھروں میں اتفاق محبت نصیب کر، ملک میں اتفاق محبت عطا کر، فتنہ فساد کو دور فرما۔ کل کی رات شب قدر تراویح میں ختم قرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے بعد نعت خوانی اور شب قدر کی محفل مجلس بیان ہوگا، اللہ اس میں حاضری کی نصیب فرمائے۔ سحری کا اہتمام ہوگا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ